سورۃ المائدہ کی کل کچھ تلاوتیں ہوئی تھی. آج اس سورت کی تکمیل ہونے کے ساتھ پھر دوسری سورت کا آغاز سورۃ الانعام کا بھی ہوا. سورۃ المائدہ، اس کا نام مائدہ کیوں ہے؟ سورۃ الانعام، اس کا نام انعام کیوں ہے؟ مائدے کے معنی آتے ہیں دسترخوان، انعام کے معنی آتے ہیں چوپایا. تو اس سورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے، ان کے حواریوں نے اس بات کی درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے اوپر سے دسترخوان منگائیے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کی بات سن کر اللہ سے فریاد کی. اللہ نے ان کی بات کو مانا، تو اس بنا پر اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا. اور سورہ انعام، اس کا نام سورہ انعام اس لیے پڑا کہ اس سورت کے اندر چوپاؤں کا تذکرہ ہے کہ کون سے جانور کھانے جائز ہے اور کون سے نہیں. اس سورۃ المائدہ کی سب سے پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں عہد و پیمان کرو، یعنی لین دین کا معاملہ کرو اور جو دن متعین کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو. ایمان والوں سے مخاطب ہے. غیر ایمان کو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے داخل نہیں کیا. احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے. الا ما یتلی علیکم، سوائے وہ چوپائے کہ جن پر اللہ کی کتابیں یعنی اللہ کا نام نہ لیا گیا. غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے وہ جانور کے جو حاجی لوگ حج کے ایام میں لے جاتے ہیں. تو آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی جب بھی تم آپس میں عہد و پیمان کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. آپ اس آیت کے اندر بڑی گہرائی و گہرائی ہے کہ اللہ نے ہر ایک انسان کو ایک وعدے پیمان کے ساتھ باندھ دیا. اس دنیا کو بننے سے پہلے جب اللہ نے تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع کیا کہ اے انسان، ہم نے تمہیں کس لیے بنایا، وہاں ہم تمام اس بات کی عہد و پیمان کر کے آئے کہ یا اللہ، ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے اور آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. لیکن آج ہم اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اس وعدے کے اندر سچ معنی میں ثابت ہو رہے کہ نہیں. وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت کے دنیا بننے سے لے کر تا قیامت تک آنے والی تمام مخلوق بیک زبان ہو کر کہا قالوا بلا وربنا، کیا میرے رب کیوں نہیں، ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی پرستش نہیں کریں گے. اگر ہمیں کوئی ضرورت بھی پڑے گی تو ہم آپ ہی سے مانگیں گے اور آپ ہی سے طلب کریں گے. آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ہمارا یہ سر نہیں جھکے گا. اگر یہ جھکے گا تو آپ کی بارگاہ الہی میں ہی جھکے گا. لیکن آج ہمارا آپ اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اس وعدے کے اندر کتنے سچ ہیں. قالوا بلا وربنا، کہ اے میرے رب، ہم آپ ہی کو مانیں گے. آج ہماری زندگی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتنی گزر رہی ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے حبیب نے جو طریقہ بتایا ہے
وہ کتنا ہمارے گھروں کے اندر فالو ہو رہا ہے آج ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے اس عہد و پیمان کو بلائے طاق رکھ دیا اور اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کیا ایمان والو جب بھی تم عہد و پیمان کرو تو اوفو، تم اس عہد کو پورا کرو۔ یہ اللہ سے وعدہ، ایک وعدہ انسان کا آپسی بھی ہوتا ہے، جو نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، یہ بھی ایک عہد و پیمان ہے کہ ایک انجان آدمی نہ وہ اسے جانتا اور نہ وہ آنے والی ان کو جانتی، بلکہ بالکل اجنبیت کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ناشناس ہوتا ہے، پہچانتا نہیں ہے، لیکن جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو وہ ان کی تکلیف کو سمجھتا ہے اور وہ آنے والی ان کی تکلیف کو سمجھتی ہے۔ یعنی النکاح من سنتی، جب وہ کہہ دیا کہ جی میں نے آپ کو قبول کیا تو اب مرتے دم تک، یعنی جب تک زندہ رہے گا اس وقت تک آنے والی کا بھار ان کو سنبھالنا پڑے گا۔ اور جو لڑکی جن کے نکاح میں آ رہی ہے، اب ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ایک شوہر کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ کیوں پیدا ہوا؟ کیوں؟ انہوں نے ایک عہد مانا، عہد و پیمان ہوا کہ بھائی جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ہم جہاں رہیں گے ایک دوسرے کی تکلیف کو بانٹتے رہیں گے۔ کیا کوئی انسان پریشان رہے، کوئی شوہر پریشان رہے تو کیا اس کی بیوی پریشان نہیں ہوگی؟ حقیقتاً وہ پریشان ہوگی، اور جیسا ان کا شوہر کہے گا حتی الامکان وہ ماننے کی کوشش کرے گا۔ اور کوئی شوہر چاہے وہ کتنوں بڑا آدمی ہو لیکن بیوی کسی بات کی حکم دے گی تو وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار رہے گا۔ تو ادنا سی دنیا کے اندر جب ہم آپس میں عہد و پیمان ہوتا ہے تو ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ عہد جو اللہ سے قیامت کے دن آنے سے پہلے اور اس دنیا کو بننے سے پہلے جو ہم نے کر لیا ہے، آج اس عہد کو ہم پورا کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ اور اسی صورت کے اندر آگے اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ بھلائی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی امداد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور دشمنی کرنے میں اور گناہوں کے کام پر ایک دوسرے کی امداد نہ کرو۔ لیکن آج اس کا الٹا ہے، آج اس کا الٹا ہے، اپوزٹ ہے کہ اچھے کام میں اگر آپ کسی اچھی تحریر کو لے کے چلیں تو آپ کا 1000 دشمن بن جائے گا، لیکن وہی آپ گناہوں کے کام کو لے کر چلے تو ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر شادی بیاہ میں آپ نے کوئی نئی چیز ایجاد کر دی تو سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، حالانکہ علی الاسم کہ تم گناہوں کے کام پر ایک دوسرے کے تعاون نہ کرو، لیکن یہاں اس کا الٹا ہے، والعدوان، اور دشمنی پر ایک دوسرے کے تعاون نہ کرو۔ لیکن آج معاشرے کا حال کیا ہے؟ ایک کو کسی سے جھگڑے ہوا، وہ سوائے سمجھانے کے ورغلانا شروع کر دیتا ہے، ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، ادھر بھی جھگڑے لگائے گا ادھر بھی جھگڑے لگائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم کی کیا آیت ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ اگر تمہیں ساتھ دینا ہے تو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اور ایسے کام میں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ گناہوں کے کام میں، دشمنی کے کام میں تم ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ اور اللہ نے انسان کو اسی آیت کے تحت تمام انسانوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، اور اسی اعتبار سے ان کے دلوں کے اندر وہ چیز پیوست ہو گئی ہے، وہ چیز اللہ نے ڈال دیا ہے۔
کہ ایک امیر آدمی اگر انہیں کوئی چیز کی ضرورت ہے، مجاہدے والے کام کی ضرورت ہے، تو وہ بذات خود نہیں کر سکتا، اسے کسی مزدور کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ نے اس مزدور کے اندر جو داعیہ ڈالا، جو کام کرنے کی طاقت ڈالی اور اس کام سے محبت ڈالی، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے، کہ ان کو اسی کام میں اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا تو لاکھ ہمارے پاس پیسے ہو، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آج بننے بنائے مکان مل جاتے ہیں، بنا بنایا کھانا مل جاتا ہے، اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے لیکن گھر بنانے والے معمار نہیں ہوتے، مزدور نہیں ہوتے، کھانا بنانے والی عورتیں نہیں ہوتی، تو کیا ہمیں وہ چیز حاصل ہو جاتا؟ جی نہیں۔ اس لیے اللہ نے ہر انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا، اور اسی کے مطابق اللہ انسان کی زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی صورت کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ اس آیت کریمہ کا اشارہ ہے صلح حدیبیہ کا، فتح مکہ کا، حجۃ الوداع کا، تین واقعوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب تمام صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم اس بات پر گواہ ہو کہ ہمارے اللہ کے دین کو آپ تمام تک پہنچا دیا ہے، اب یہاں سے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ ہم نے جو حاضرین ہیں ان تک یہ بات پہنچا دی، اب تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو یہاں پر حاضر نہیں ہے وہ غائب آنے والے کو پہنچا دے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے ہمارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی تمام نعمتوں کو تم پر اتمام کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہوں اسلام لانے پر۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، اب ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اب آپ کا کام ہے کہ دوسروں تک بات پہنچائیے، دین پہنچائیے۔ اور یہ سلسلہ چلتے چلتے اللہ کے رسول سے، صحابہ کرام سے، تابعین، تبع تابعین، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے آج امت مسلمہ پر یہ کام، یعنی بلغوا عنی ولو آیا، کہ جو بات ہمیں پہنچی ہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ہمیں دوسرے تک پہنچانا ہے۔ تو ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنی کہ جس طرح ہم نے دین کو سمجھا اور سیکھا، چاہے وہ ٹوٹے پھوٹے اندازی میں کیوں نہ ہو، وہ بات ہمیں دوسرے بھائیوں تک پہنچانا ہے۔ تب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے یہ اسی کے نہج پر چل رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہم تمام کو یہ سبق ملا کہ جو دین ہم تک پہنچا ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اپنی ذات تک محدود نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی ذات سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ دین پھیلانے سے ہی پھیلتا ہوا یہاں تک آیا، اگر یہ دین نہیں ہوتا، یہ دین کو فروغ نہیں ملتا، تو جو مکہ المکرمہ زمانہ جاہلیت کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ کیوں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو علم نہ ہونے کی بنا پر، دین نہ ہونے کی بنا پر، ایک شہر کو نہیں، ایک گاؤں کو نہیں، ایک قریے کو نہیں، ایک سوسائٹی کو نہیں، بلکہ پورے جزیرۃ العرب اور ایک زمانے کو زمانہ جاہلیت قرار دیا گیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ایک ملک نہیں، ایک شہر نہیں،
بلکہ اس زمانے کے جتنے لوگ تھے تمام کو زمانہ جاہلیت کا خطاب ملا، یہ لقب ملا۔ لیکن سننے میں تو بہت پیارا لگتا ہے، لیکن جب اس کی گہرائی میں گہرائی میں جائیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس زمین پر دین نہیں تھا، علم نہیں تھی۔ دین نہ ہونے کی بنا پر، علم نہ ہونے کی بنا پر اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے اس زمین کا نام کیا رکھا؟ زمانہ جاہلیت۔ لیکن جب دین آیا اور اسلام آیا تو جو زمین، جو جگہ، جو ملک، جو شہر، جو زمانہ جاہلیت کے نام سے جانا جاتا تھا، آج وہ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ انسان اس کے نام کو لیتا ہے۔ اور جب بھی مکہ المکرمہ کا ذکر آتا ہے انسان کا ذہن فوراً حبیب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے اور صحابہ کرام کی قربانیوں کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر علم دین کی بھی ضرورت ہے اور ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ ایمان تو ہم لے آئے، لیکن ایمان لانے پر ایک ایمان والے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے آج مجھ سے نہ آشنا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی اور ساتھ ساتھ اپنے ایمان والے بھائیوں کی بھی اور اپنے ماتحتوں کی بھی اور اپنے گھر کے ایک ایک افراد کی بھی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی جی سب سے پہلے اپنے اعزاء و اقربا کو ڈرائیے۔ آج ہمارا ایمان والا خود ہم سے روٹھا ہوا ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر خود اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے نہیں ہیں۔ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں، آج ہماری بیویاں شریعت مطہرہ سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ان کے کپڑے، آج ان کے پہناوے، آج ان کا شعار وہ بالکل اسلام کے خلاف، غیروں کے طریقے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے اور اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اس تمام کے قصوروار آج ہم ہیں۔ اگر آپ یاد رکھیے، اگر اس چیز پر آج آپ نے توجہ نہیں دیے اور چند سیکنڈ کے لیے، چند اوقات کے لیے اس بات کی خوشی میں کہ ہماری اولاد ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو یاد رکھیے آپ اپنی اولاد کو خوش نہیں کر رہے ہیں بلکہ جہنم کی وادی میں ڈھکیل رہے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کے آپ بالکل اس طریقے کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی کہ تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ اگر آج آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، اسلام سے آراستہ و پیراستہ نہیں کیا، تو کل یہی آپ کی اولاد قیامت کی دن آپ کے گریبان کو پکڑ لے گی اور اللہ کے حضور لا کر کھڑا کرے گی کہ یہ میرا ظالم باپ ہے، یہ میرا ظالم بھائی ہے، یہ میرا ظالم شوہر ہے، انہوں نے مجھے ہر چیز تو دی لیکن اسلام کا طریقہ نہیں بتایا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب